اس نماز کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائی گئی کہ اگر آپ موجود ہوں اور جماعت آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہے تو ایسی صورت میں آپ انہیں جو نماز پڑھائیں گے اس کی ترتیب کیا ہوگی وہ بھی بیان فرما دی قرآن حکیم نے کہ ایک جماعت اسلحہ لے کر دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو اور ایک جماعت آپ کے ساتھ اسلحے سمیت پیچھے کھڑی ہو، ایک رکعت نماز کی ادا کرے۔ جب یہ ایک رکعت ادا کر کے سجدوں سے فارغ ہو جائیں تو یہ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی وہ آ کر پیغمبر کے پیچھے دوسری رکعت ادا کر لے، اور وہ دوسری رکعت ادا کر کے جب پیغمبر سلام پھیر دے گا تو وہ اپنی ایک رکعت ساتھ اور پوری کر لیں گے، پھر وہ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے، پھر جو جماعت وہاں کھڑی ہے وہ واپس آ کر اپنی ایک رکعت ادا کر کے پھر سلام پھیر کر پھر ساری جماعتیں دشمن کے مقابلے میں چلی جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں نماز کی حالت میں سب کچھ کیا جا رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے گفتگو نہیں، لیکن وہ چل کر وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے یہاں واپس آ رہے ہیں، اور ترتیب ہے، ساری ڈسپلن ہے بہت بہترین۔ اس اعلیٰ ڈسپلن کے ساتھ وہ جماعت پیغمبر کے پیچھے ایک پوری نماز ادا کرتی ہے، اور دشمن کو اپنے اندر بھی نہیں آنے دیتی، کیونکہ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ کسی وقت یہ غافل ہوں تو میں حملہ کر دوں۔ اب وہ غافل بھی نہیں، ان کا آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا، ان کی نماز بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی، انہیں کوئی پریشانی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اور ایک آج مسلمان کا حال ہے کہ ہمارے ہاں 4-5 منٹ کے لیے اگر جی ٹی روڈ بند ہو جائے تو 10 قسم کی لائنیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے لگ جاتی ہیں، کوئی آدمی نہیں نکل سکتا۔ ایمبولینس کھڑی ہے، وہ چیخ رہی ہے کہ راستہ دے دو، مریض ہے میرے پاس، راستہ کہاں سے دیں گے؟ ہر چیز تو مسدود کر دی، ڈسپلن نہیں، کوئی لائن نہیں، کوئی زندگی نہیں، کوئی آرڈر نہیں۔ اسی لیے تو آج مسلمان دنیا میں فیل ہو گیا، اسے تو ہر چیز ڈسپلن کے ساتھ سکھائی تھی۔ اب آپ میں سے کوئی کہ نہیں میں ہفتے والے دن جمعہ پڑھنے کے لیے آؤں گا، نہیں بھائی ڈسپلن ہے، جمعے کے دن جمعہ ہوتا ہے، ہفتے والے دن جمعہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات میں ہیں، ایک آدمی نے کہا میں یوم عرفہ آج ہی نہیں کرتا، کل کروں گا۔ انہوں نے فرمایا ساری قوم کا یوم عرفہ آج ہے، تو کل کرے گا، کل کر لینا اکیلا آ کے، ہم عرفے کو ساتھ تھوڑی اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ یہ تو نام ہے اجتماع کا۔ آج ہم میں یہ چیزیں ختم ہو گئیں، کیوں مسلمان پیچھے ہے؟ جس چیز کا سب سے زیادہ جسے دین نے حکم دیا تھا، آپ دیکھیں نماز اپنے وقت پر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر ہے، اس وقت سے آگے پیچھے نہیں نماز۔ اپنی رائے اور مرضی سے آپ رکعت تبدیل نہیں کر سکتے کہ آپ رکعتیں تبدیل کر لیں، نہیں۔ 2 رکعتوں والی نماز ہے تو 2 ہی ادا کرنی پڑیں گی، 4 والی نماز ہے تو 4 ہی ادا کرنی پڑیں گی، 3 والی ہے تو 3 ہی ادا کرنی پڑیں گی۔ آپ کہیں میرے پاس تو بڑا وقت ہے، میں 100 رکعتیں پڑھوں گا آج فرض نماز کی، قانون کے خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو دین اسلام نے روزوں میں ہمیں ترتیب سکھلائی کہ صبح سحری کا یہ وقت ہے، اس وقت سے پہلے پہلے کھا سکتے ہو تو کھا لو، وقت ختم ہو گیا لقمہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا منہ میں نہیں ڈال سکتا، ڈسپلن ہے۔ اور جب افطاری کا وقت ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ افطاری کر لیں، روزہ نہیں ہوگا، ڈسپلن ہے۔ میدان عرفات میں موجود ہیں،
تو حکم یہ دیا کہ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے وہاں سے نہیں نکل سکتے، نکلو گے تو جرمانہ دینا پڑے گا۔ بادشاہ بھی انتظار میں ہے، امیر بھی انتظار میں ہے، فقیر بھی انتظار میں ہے، مفتی اور عالم اور ڈاکٹر بھی انتظار میں ہے، انجینئر بھی انتظار میں ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو میں یہاں سے نکلوں۔ کوئی یہ نہیں کہا وہاں عبادت بہت لمبی چوڑی ہے، ڈسپلن۔ اچھا سورج غروب ہو جائے، مغرب کی نماز میں جلدی کرو۔ ہر بندے کو پتہ ہے وہاں کیا حکم دیا، نماز نہیں پڑھنی، آگے جاؤ۔ بھئی ہو سکتا ہے ہم وہاں 15 منٹ بعد پہنچیں، ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد پہنچیں، ہو سکتا ہے گھنٹے کے بعد پہنچیں۔ کہا جس وقت پہنچو گے جا کے مزدلفہ میں نماز ادا کرو گے۔ ڈسپلن یا نہیں ادا کر سکتے؟ تو میرے دوستو آج ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب ختم کر دی۔ جب دل آیا صبح اٹھ گئے، جس وقت دل آیا اٹھ گئے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جب دل آئے اس وقت اٹھے گا؟ یہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والا مسلمان ہے۔ تو یہ نماز بھی ہمیں یہ بات سکھلاتی ہے کہ وہ پوری جماعت پیغمبر کے پیچھے صلاۃ الخوف ادا کر رہی ہے، اور تقسیم کر کے ایک جماعت پہلے آ رہی ہے، ایک بعد میں آ رہی ہے، ترتیب کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہے، لیکن کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتی۔ کیوں؟ اس جماعت کے اندر یہ خوبی اس کو دی گئی تھی، سکھلائی گئی تھی۔